دسویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم نے مدد نہیں کی اس رسول کی تو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے رسول کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے ان کو نکالا، اور وہ دو افراد تھے اور دونوں کے دونوں ایک غار میں چھپے ہوئے تھے۔ یقول لصاحبہ، اور جس وقت وہ اللہ کا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دراصل غزوہ تبوک کے موقع پر جب قیصر روم سے مقابلہ تھا، بہت ہی دور دراز کا سفر بھی تھا اور کافی گرمی کی شدت کی حالت میں یہ غزوہ کیا جا رہا تھا، دشمن بھی بڑا طاقتور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جو معذور تھے ان کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا، اور خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تھی، تو جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کا حکم تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس رسول کی مدد نہیں کی، اپنے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کی، تو اللہ کا رسول تمہاری مدد کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے رسول کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا دے، جیسے کہ ہجرت کے وقت پیش آیا جب آپ کو آپ کی برادری نے اور کفار مکہ نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور آپ اپنے ایک رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے۔ کوئی مستحکم قلعہ نہیں تھا، ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار کے اندر آپ چھپے ہوئے تھے، اور دشمن تلاش میں اس غار کے کنارے تک جا پہنچے تھے، اور رفیق غار یعنی حضرت ابوبکر کو اپنی جان کا تو خطرہ نہیں تھا، اپنی جان کی تو انہیں پرواہ نہیں تھی، لیکن حضور کے تعلق سے ڈر رہے تھے کہ دشمن کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر نہ صرف خود مطمئن تھے بلکہ اپنے رفیق غار حضرت صدیق کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرے ساتھی تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا اور قلبی سکون عطا فرمایا، اور آپ کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ذریعے سے لم تروها، جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو دبا دیا، نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین اور اللہ کی بات ہی غالب ہو کر رہی، واللہ عزیز حکیم۔ میرے دوستو، ہجرت کے موقع کا یہ واقعہ اور ہجرت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی گئی اور آپ کی جس طرح سے حفاظت کی گئی کہ دشمن غار کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ذرا نیچے جھانک کر دیکھ لیتے تو انہیں اللہ کے رسول نظر آ جاتے، حضرت ابوبکر نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں پر، ان کے نظروں پر پردہ ڈال دیا، اور کبوتری کے ایک ذریعے سے وہاں پر مکڑی نے اپنا جالا تان دیا اور کبوتری نے وہاں پر اپنے انڈے دے دیے اور کفار کے ذہن کو وہاں سے بھٹکا دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور ایسے مدد کرتا ہے کہ عین ہلاکت کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بچاؤ کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذات عالی پر یقین کامل اور مکمل توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔